1971 کی جنگ کے بعد بھٹو صاحب اقتدار میں آئے تو ظاہر ہے کہ ان کی مخالفت بھی بہت زیادہ تھی، کیونکہ سندھ میں کراچی تو ان کا گڑھ تھا مخالفت کا. تو یہاں پر جو کراچی یونیورسٹی کے الیکشن ہوئے وہ کچھ اس طرح ہوئے کہ اس کے سب سے پہلے شاہ عبد الملک مجاہد 1972 کے الیکشن میں صدر کراچی یونیورسٹی یونین کے منتخب ہوئے، اور ان کے بعد رشید کوثر آئے، پھر ان کے بعد زاہد حسین بخاری آئے، اس کے بعد محمود احمد اللہ والا آئے جو 2 مرتبہ رہے. محمد اللہ والا کے بعد ہمارے حسین حقانی آئے، یہ 2 مرتبہ رہے. اور اس کے بعد محمود غزنوی آئے، وہ 2 مرتبہ رہے. اور اس کے بعد شکیل صاحب کوئی آئے، پھر وہ نیا ضیاء کا دور آ گیا، اور تقریباً اس دور کے بعد یہ آپ کی تمام اسٹوڈنٹ یونین بند ہو گئیں. مطلب کہنے کا اس میں 2 دفعہ ایسا ہوا کہ 2 اسلامی جمعیت طلبہ کے صدر جو تھے وہ ہارے الیکشن، جس میں ایک قیصر خان صاحب تھے اور ایک سلیم مغل صاحب تھے. یہ 2 پریزیڈنٹ درمیان میں الیکشن بھی ہارے. اس میں سے صرف زاہد حسین بخاری جو تھے وہ آپ جماعت اسلامی کے فعال کارکن رہے، اور صوبائی اسمبلی کے الیکشن میں 1977 میں ان کو ٹکٹ بھی جماعت اسلامی نے قومی اتحاد کے پلیٹ فارم سے دیا. اس کے علاوہ عبد الملک مجاہد تھوڑا بہت جماعت میں رہے، لیکن وہ پھر نظر نہیں آئے. اور یہ سارے صدر جو کریم تھی اسلامی جمعیت طلبہ کی، جن کو جماعت اسلامی کا سرخیل ہونا چاہیے تھا، جیسا کہ پنجاب میں آپ نے فرید پراچا اور لیاقت بلوچ کو دیکھا. حالانکہ پنجاب میں تو جماعت اسلامی کی یا جمعیت کی جمعیت کی تو تھی، لیکن جماعت اسلامی کو تو کوئی نہیں پوچھتا تھا، لیکن انہوں نے وہاں پر جماعت اسلامی کے لیے کام کیا. لیکن یہاں پر صرف ایک زاہد حسین بخاری نے معمولی سے کام کیا. تو میرا سوال یہاں یہ ہے کہ یہ لوگ کیوں نہیں آئے؟ اتنی اہم کریم جماعت اسلامی کے لیے جو پروان چڑھی تھی اسلامی جمعیت طلبہ کے پلیٹ فارم سے، یہ لوگ نہیں آئے. حسین حقانی پالیٹکس میں رہے، کتنا آگے رہے، لیکن جماعت اسلامی کی تو وہ قریب بھی نہیں پھٹکتے اب. اسی طرح محمود احمد اللہ والا، انہوں نے 77 کی جو تحریک چلی تھی پاکستان قومی اتحاد کی، اس میں طلبہ کی پورے سندھ میں نمائندگی کی تھی. بہت بڑے بڑے کام کیے تھے، ٹرینوں کے اندر بغیر ٹکٹ سفر سے لے کے اسٹوڈنٹوں کی اسٹرائک، ٹی وی اسٹیشن کے باہر مظاہرہ. بیچارے وہ جو ایک ٹی وی اینکر کے ساتھ، ٹی وی نیوز کاسٹر کے ساتھ مسئلہ پیش آیا تھا، وہ بھی یہی تھے. ہماری یہ اسلامی جمعیت طلبہ کے مظاہرے تھے، جس کے بعد اس نے کوئی ایسی بات کہہ دی تھی کہ داڑھی نہیں ہے ان لوگوں کی. تو جماعت اسلامی میں وہ کیوں نہیں شامل ہو سکے؟ وجہ میں وہی بتانا چاہوں گا. لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں، یہ جو میں آپ سے بات چیت کر رہا ہوں، یہ جماعت اسلامی اور منافقت کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. اور یہ اس کا مطلب صرف ہمارے جو نئے لوگ جماعت اسلامی میں ہیں یا اس کے ہمدرد ہیں، یا وہ لوگ جو اس کے بارے میں سافٹ کارنر رکھتے ہیں، کیونکہ اصل جو مین اسٹریم ایم کیو ایم ہے، جس کے قائد الطاف حسین ہیں، جس پہ 90 سے زیادہ 95% مہاجر اس پہ یقین رکھتے ہیں، اور دیگر قوموں کے لوگ یقین رکھتے ہیں، وہ اس وقت سیاست سے جبری طور پہ باہر کی ہوئی ہے. جیسا کہ ہوتا ہے ہمیشہ سے اہم لوگوں کے ساتھ ہوتا آیا. اگر میں تاریخ بتاؤں تو ہماری مسلمانوں کی تاریخ تو ان قسم کی سختیوں اور جبر سے بھری پڑی ہے. تو ایکچولی تو کراچی تو اس وقت سیاست میں ہے ہی نہیں. لیکن جو سیاست کے اندر آج کل لوگ دلچسپی لے رہے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جماعت اسلامی بڑا کوئی آخری امید ہے اور یہ ہے وہ ہے، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. وہ میں ایکسپلین کرنا چاہ رہا ہوں، اس لیے میں چھوٹی چھوٹی باتیں بتا رہا ہوں جو میری یادداشت پہ منحصر ہیں. اچھا، اب یعنی میں نے یہاں پر یہ کلیم کیا کہ یہ اگر جماعت اسلامی اتنی کلین اور صاف جماعت ہوتی تو وہ لوگ جماعت اسلامی کے ساتھ ہوتے جو اتنے ان کے مقبول ترین چہرے تھے. اب اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جب 1989 کے اندر 77 کے اندر قومی اتحاد کا جماعت اسلامی حصہ تھی، اس کا اس نے خوب انجوائے کیا، کیونکہ رفیق احمد باجوہ جو جنرل سیکرٹری تھے پاکستان قومی اتحاد کے، جو بہت بڑی تحریک چلی تھی اس کے، لیکن ان کو ایک الزام لگا کے کہ ان سے بھٹو صاحب نے ملاقات کی ہے اور ان کو تحریک کے ابتدائی دنوں میں ہی پارٹی سے نکال دیا گیا. پتہ نہیں ابھی بھی کہیں ماشاءاللہ زندہ ہیں یا نہیں. اس کے بعد پروفیسر غفور احمد کو ان کی جگہ جنرل سیکرٹری بنایا گیا، اور جماعت اسلامی نے اس عہدے کو خوب انجوائے کیا اور اچھا کام کیا. پورے قومی اتحاد کی تحریک میں پروفیسر غفور ہے، مذاکراتی ٹیم کے اندر ہے، تو یہ سب ایک اچھا کام انہوں نے کیا، ان سے تو کوئی شک و شبہ نہیں. لیکن جب ماشاء اللہ آ گیا، ضیاء الحق کا ماشاء اللہ آ گیا، اور پاکستان قومی اتحاد نے ایک اسٹینڈ لیا کہ وہ ڈیموکریٹک لوگ ہیں، انہوں نے ایک پریشر بنایا کہ بھئی آپ الیکشن کرائیں 90 دن کے اندر، جیسا کہ آپ کو کرانے. ضیاء الحق ٹال مٹول کرتا رہا. اس دوران اس نے 79 میں الیکشن کا اعلان کیا، 2 سال بعد ایک الیکشن کا اعلان کیا، اور ان الیکشن کے بارے میں بھی ریزرویشن تھے، اور جس میں پاکستان قومی اتحاد نے کہا کہ ہم الیکشن میں حصہ نہیں لیں گے، پیپلز پارٹی نے بھی کہا کہ ہم حصہ نہیں لیں گے. اب جماعت اسلامی پاکستان قومی اتحاد کا حصہ تھی، ایک مضبوط حصہ تھی، جیسا کہ میں نے بتایا. مفتی محمود صاحب اس وقت حیات تھے اور وہ اس کے پریزیڈنٹ تھے. انہوں نے کہا کہ ہم اس الیکشن میں حصہ نہیں لیں گے. لیکن کیا ہوا؟ جماعت اسلامی نے جا کے نامنیشن پیپر بھرنے شروع کر دیے. کھلی منافقت. پاکستان قومی اتحاد کے جنرل سیکرٹری، یعنی اس کی ایک اہم جماعت جس میں سارا پاکستان کی پیپلز پارٹی کے علاوہ تمام جماعتیں موجود تھیں، جیسے آج پی ڈی ایم ہے،
اور جماعت اسلامی نے چپ چاپ جا کے نامنیشن بھرنے شروع کر دیا، اور صرف نامنیشن نہیں بھرنے شروع نہیں کیا، کیونکہ دل کے اندر شوق ہے نا، ان کے اندر بھی ایک پی ٹی آئی ہیں یہ بھی نا، ان کو بھی اچھلنے کودنے کا بہت شوق ہے. تو انہوں نے ہر نامنیشن کے بعد اس کے بعد وہ ڈھول بجانے اور جلوس نکالنے شروع کر دیے، نعرے لگانے شروع کر دیے کہ جی وہ جیت گئے. اور لگ بھی رہا تھا کہ جب جماعت اسلامی نے یہ دیکھا کہ جب قومی اتحاد بھی بائیکاٹ کیے ہوئے ہے، پوری سیاسی جماعتیں ہیں ہی نہیں، تو ہم الیکشن 79 میں جیت جائیں گے. اور انہوں نے اس طرح قومی اتحاد کی کمر میں خنجر گھوپا، اور بالآخر ایک دن جب قومی اتحاد کی قیادت نے ان کو ڈانٹا ڈپٹا تو چپ چاپ ایک دن قومی اتحاد سے علیحدگی کا اعلان کر دیا، جس پہ مفتی محمود بہت مایوس ہوئے تھے. ان کو بہت افسوس ہوا تھا کہ ایک ایکٹیو جماعت جو کہ اس وقت ایکٹیو چل رہی ہے وہ قومی اتحاد سے اس طرح نکلی. اور یہ ان کے الفاظ ہیں کہ جماعت اسلامی، ہم تو قومی اتحاد لے کے چل رہے تھے، جماعت اسلامی نے ہماری کمر میں چھرا گھونپ دیا، تو ہم کیا کریں. یہ مفتی محمود کا ارشاد ہے، اس زمانے کے اخبارات میں آپ دیکھ سکتے ہیں. تو یہ منافقت نہیں ہے تو اور کیا ہے. اور پھر کیا ہوا، وہ الیکشن ہوئے بھی نہیں. وہ اظہر خان نے پتہ نہیں کیا لیٹر لکھ دیا، خط لکھ دیا ضیاء اللہ کو، اور یہ ہوا، وہ الیکشن نہیں ہوئے، جماعت اسلامی کو کچھ بھی نہیں ملا. ٹھیک ہے، یہ آپ نے منافقت. پھر اس کے بعد 79 ہی کے اندر آ جائیں، کیونکہ الیکشن نہیں کرائے تھے ضیاء اللہ نے، تو اس نے مجبوراً بلدیاتی الیکشن کا ایک ڈول پھینکا. اور بلدیاتی الیکشن جب ہوئے 79 کے اندر، تو اس میں پھر تمام سیاسی پارٹیاں، کیونکہ وہ بھی بغیر بلا جماعتی ہو رہے تھے، اور اس کے علاوہ کیونکہ ہر پارٹی کا مطالبہ یہ تھا کہ بھائی قومی الیکشن ہونی چاہیے. بلدیاتی الیکشن بھی ایک ضرورت تو ہے، چلو اچھا کام بھی کیا تھا وہ ہوگا، لیکن بہرحال اب بلدیاتی الیکشن میں تمام سیاسی پارٹیوں نے بائیکاٹ کر دیا. آزاد امیدوار کھڑے ہو گئے جیسے ہوتے ہیں، جماعت اسلامی من حیث الجماعت موجود، حالانکہ غیر جماعتی الیکشن ہے. خیر چلو، بلدیاتی الیکشن کے لوگوں نے ان چیزوں پہ غور نہیں کیا کہ یہ غیر جماعتی میں جماعت کیوں شامل ہوئی، لیکن جماعت اسلامی نے اس کا پورا فائدہ اٹھایا. جماعت اسلامی نے فائدہ سے اٹھایا کہ تمام جماعتیں تو الیکشن سے باہر تھیں. اب ہم فوکس کراچی پہ کر لیتے ہیں کہ بلدیاتی مسئلہ آیا تو کراچی کے اندر تمام سیاسی جماعتیں باہر تھیں. جمعیت علماء پاکستان ایک بڑی طاقت تھی، لیکن وہ اتنی منظم نہیں تھی جماعت اسلامی کی طرح. جماعت اسلامی کو یہ سب گر آتے تھے، کیونکہ ان کے ممبران جو ہے پہلے ایوب خان کے بی ڈی ممبر الیکشن کے جو بنیادی جمہوریت الیکشن ہوئے تھے اس میں کھڑے ہو چکے تھے، تو ان کو پتا تھا بلدیاتی الیکشن میں کیا کرنا چاہیے. تو آزاد امیدوار بھی تگڑے تو کھڑے ہوئے تھے، لیکن جماعت اسلامی نے جس اسٹریٹجی سے چلے اس سے ان کو 79 کے بلدیاتی الیکشن میں کراچی میں ایک معمولی اکثریت حاصل ہو گئی. اور انہوں نے لیکن ووٹ نہیں پڑے تھے اس کے زیادہ. میکسیمم ووٹ، جیسے میں لیاقت آباد بھی ایریا جو جماعت اسلامی کا لیاقت آباد کا گڑھ ہے، وہاں پر شاہ فیض الحسن ان کے جو امیدوار کامیاب ہوئے تھے، مجھے آج تک یاد ہے 950 ووٹ لے کے کامیاب ہوئے تھے. اس سے آپ اندازہ لگا لیں کم سے کم وہاں پر اس ایک جو ان کا حلقہ 161 تھا، اس کے اندر کم سے کم جو بعد میں ایم کیو ایم کے یونس منصوری جیتے، وہ وہاں سے 7,500 ووٹ لے کر جیتے. اور یہ اسی حلقے سے 950 ووٹ لے کے جماعت اسلامی جیتی تھی. کیونکہ اوور آل تو لوگوں نے انٹرسٹ نہیں لی تھی، لیکن بہرحال وہ ان کو سمپل میجورٹی مل گئی، اور انہوں نے عبدالستار افغانی کو میئر بنا دیا. عبدالستار افغانی کا میئر کا دور چلتا رہا. جماعت اسلامی اس دور میں ظاہر اس نے پورا ایڈوانٹیج لیا. اس دور میں ساری افغان بستیاں بسائی گئیں. سراب گوٹ بدماشی جو وہاں کے جو منشیات فروش، اور ذات سے تو وہ پٹھان تھے، میں اس لیے کہہ رہا ہوں، لیکن مجھے کوئی پٹھانوں سے کوئی مخالفت نہیں ہے، لیکن وہ ایک جو جمایا یہاں پر غیر مقامی لوگوں کو. عبدالستار افغانی کا پہلا دور ہے جو ماری پور سے لے کے ہاکس بے سے لے کے، جب ہاکس بے کا اس زمانے میں ضیاء الحق پلاٹنگ کر رہے تھے، ہاکس بے کے اندر ابھی بھی اسکیمیں ہیں لوگوں کے وہاں پلاٹ ہوں گے، وہ پوری اسکیموں کے آس پاس جو ہے غیر مقامی لوگوں کو بسایا گیا. سوراب گوٹ سے لے کے جہاں پر حیدرآباد کا گیٹ ہے چیکنگ کا، جہاں ہم ٹول فیس بھرتے ہیں، وہاں تک ان کو بسایا گیا. اسکاؤٹ کالونی جو ہے گلشن اقبال اور گلشن کنیز فاطمہ کے درمیان آج کل اسکاؤٹ، ان کے دور میں بسایا گیا. ساری غیر قانونی آبادیاں جو ہے عبدالستار افغانی نے کراچی کے سینے پہ ایسا خنجر گھوپا ہے. یہ وہ منافقت ہے جو یہ کہتے ہیں ہم کراچی کے دوست ہیں، کراچی کے دوست ہیں، لیکن عبدالستار افغانی نے پوری قوت سے کراچی کو کچلا اس دور کے اندر. اور اس کے بعد دوسرے الیکشن آ گئے 79 کے بعد 84 میں. اب اندازہ لگائیے 84 کے اندر الیکشن ہوئے تو اس کے اندر پھر جماعت اسلامی تیار، اب تو جیتنا ہے. اور جناب الیکشن ہوئے، پھر دوبارہ وہی غیر جماعتی سیاسی پارٹیوں نے عام طور پہ بائیکاٹ کیا اس کا، اور جماعت اسلامی غیر جماعتی ہونے کی وجہ سے آ گئی سامنے. لیکن عوام دوست کے نام سے پیپلز پارٹی اب سامنے آ گئی، کیونکہ بہرحال انہوں نے بھی کھویا تھا پچھلی مرتبہ. اور جمعیت علماء پاکستان بھی جو جھنجھلا کے سامنے آئی، کیونکہ وہ بہرحال کراچی کی بڑی اسٹیک ہولڈر تھی. 70 کے الیکشن میں بھی اس نے صوبائی اسمبلی کے اندر جماعت اسلامی کی مٹی پلیت کر دی تھی. قومی اسمبلی میں جماعت اسلامی نے کراچی کی 7 سیٹوں میں سے 70 کے الیکشن میں 2 سیٹیں جیتی تھیں. لیکن جب صوبائی اسمبلی کا الیکشن اس کے 3 دن بعد ہوا، یعنی 7 دسمبر کو 1970 کو قومی اسمبلی کا، جس میں جماعت اسلامی نے کراچی سے 2 سیٹیں لی
اور ایک سیٹ یہ کہتے ہیں ہم نے ان کے سپورٹ کیا تھا مولانا ظفر احمد انصاری کا، چلیے سپورٹ کر دیا تھا آپ نے، لیکن کیا ہوا صوبائی اسمبلی میں؟ صوبائی اسمبلی میں تو جب آپ کو اگر 2 یا 3 سیٹیں ملی ہیں قومی اسمبلی میں، تو کم سے کم 7 یا 8 سیٹیں تو آنی چاہیے تھی نا. ایک سیٹ آئی، صرف ایک سیٹ ان کو ملی، نارتھ احمد آباد سے افتخار احمد ان کے کوئی کامیاب ہوئے، تو ان کی مرافقت سامنے لوگوں کے آ گئی تھی. اچھا خیر، ہم آ گئے 84 کے بلدیاتی الیکشن کی طرف. 84 کے بلدیاتی الیکشن ہوئے، اور وہ الیکشن بھی اس طرح ہوئے کہ عمومی طور پہ بڑی پارٹیوں نے بائیکاٹ کیا، لیکن اندرون خانہ حصہ بھی لیا، جس میں جمعیت علماء پاکستان بھی تھی. تو لہٰذا جماعت اسلامی کو کراچی سے وہ آسانی نہیں ملی، کیونکہ جمعیت علماء پاکستان نے بہت سارے مقامات پر ان کی بساتیں پلٹ دیں، جیسے لیاقت آباد میں پلٹ دی، گوریمار میں پلٹ دی، ناظم آباد کے بھی کئی علاقوں میں، لانڈی میں، کورنگی میں، جہاں جہاں سے یہ پچھلی مرتبہ میدان صاف دے کے آ گئے تھے تو یہ آ گئے. پیپلز پارٹی کی کیونکہ کراچی میں کوئی اس وقت ساکھ نہیں تھی، پیپلز پارٹی کے تو لوگ دشمن تھے کراچی میں، تو بھٹو کی پھانسی میں تو کراچی میں مٹھائیاں بانٹی گئی تھیں، تو لہٰذا پیپلز پارٹی کو تو یہاں نہ مل سکی اکثریت. لیکن کچھ جو اس کے گاؤں گوٹ ہوتے ہیں، لیاری، یہ وہ جو ایسے علاقے ہیں، رنچھڑ لائن، تو آپ کا گارڈن، مارٹن کا گارڈن، اور یہ پی آئی بی کا جو اندرونی حصہ ہے. اچھا خیر، تو اب اس دفعہ میئر ان کا آسانی سے منتخب نہیں ہو پا رہا تھا. میئر کے لیے ان کو کمپرومائز کرنا ہی پڑنا تھا. تو انہوں نے کیا کیا؟ جس کو آج گالیاں دے رہے ہیں پیپلز پارٹی کو، آج پیپلز پارٹی کو پتہ نہیں کیا کیا کہہ رہے ہیں، پیپلز پارٹی کے ساتھ مل گئے. اور پیپلز پارٹی کے ساتھ کیسے ملے؟ ان کو لیبر سیٹ پہ پہلے ان سے سمجھوتا کیا. لیبر سیٹ پہ کیا کیا کہ وہ ہمارا کونسلر بیچارہ شاہ فیض الحسن جو ہار گیا تھا، ظاہر ہے اس دفعہ جمعیت علماء پاکستان کے زاہد حسین تھے، انہوں نے ہرا دیا تھا ان کو، تو وہ لیبر سیٹ پہ امیدوار تھے، اور وہ فل امید میں تھے کہ وہ تو لیبر سیٹ پہ مل جائے گی ان کو. لیکن کیا ہوا؟ لیبر سیٹ پہ ایک بلوچ خاتون پیپلز پارٹی کی تھی، ان کے ساتھ انہوں نے کمپرومائز کر لیا کہ اس سیٹ پہ ہم تمہارے ساتھ کمپرومائز کریں گے، میئر کے لیے تم ہمیں ساتھ دو، ڈپٹی میئر کے لیے ہم تمہارا ساتھ دیں گے. وہ شاہ فیض الحسن کو تو الیکشن کے 10-12 دن تک سمجھ میں نہیں آیا اس کے ساتھ ہوا کیا. خیر، منافقت ہوئی. اچھا خیر، اب اندازہ لگائیے منافقت کا کہ یہ آج پیپلز پارٹی کو برا بھلا گالیاں والیاں دے رہے ہیں. اور عبد الخالق اللہ والا، جس کا محفل سینما پورا کراچی کا سب سے بڑا سینما آڈیٹوریم، جس کا صرف ایک فلور پہ جو میجسٹک سینما تھا پہلے سول اسپتال کے سامنے، اس کو اس نے بنایا محفل سینما کمپلیکس، جس کے اندر 4 سینما تھے. اس کا مالک عبد الخالق اللہ والا، جس کے بارے میں یہ جب وہ 77 میں کھڑا ہوا تھا بیچارہ صوبائی اسمبلی کے، یہ تو یہ نعرے لگاتے تھے، بھٹو نے کتا پالا، اب نام سمجھ لیں آگے کیا لیتے تھے. اس کے ساتھ کمپرومائز کیا، اس کو ڈپٹی میئر بنوایا انہوں نے اپنے میئر کے چکر میں. اور اس عبدالستار افغانی نے تو آنے کے بعد جو کراچی کی واٹ لگانی تھی، اس پہ تو میں الگ کوئی ویڈیو آپ کو باقاعدہ ثبوتوں کے ساتھ، اخبارات کی کلپ کے ساتھ میں بتاؤں گا کہ عبدالستار افغانی نے کتنا نقصان پہنچایا ہے. اور یہی ہم جو کراچی کے رہنے والے مہاجر خاص طور پہ، ان کی یہ حماقت ہے کہ ان چیزوں پہ غور ہی نہیں کرتے، پیچھے کو زیادہ دیکھتے نہیں ہیں. وہ جماعت اسلامی کے تھے نا، اچھے تھے. ایک جماعت اسلامی کے بارے میں ایک کانسیپٹ ہے نا، بڑے شریف لوگ ہوتے ہیں اسلامی جمعیت طلبہ میں، کتنے اچھے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں، کتنے اچھے لوگ ہوتے ہیں. لیکن وہ کیا کرتے ہیں، میں تو وہ سب بتاؤں گا آپ کو آگے چل کے. میں لمبی ویڈیو نہیں کرنا چاہتا، منافقت بتانا چاہ رہا ہوں. اب آ جائیے 85 میں غیر جماعتی الیکشن ہوئے. ضیاء الحق نے کہا کہ اس کے بعد پریشر تھا کہ الیکشن کراؤ. اس نے ایک جعلی مسجد سے شورا قائم کی ہوئی تھی، اس میں بھی جماعت اسلامی کے چھپے ہوئے لوگ تھے. خیر، اس میں کھل کے یہ نہیں گئے کیونکہ اس میں ان کی بہت بڑی بے عزتی ہونی تھی. لہٰذا جب 1985 میں غیر جماعتی الیکشن کا اعلان ہوا، تمام پارٹیوں نے بوانگ دائر الیکشن کا بائیکاٹ کا اعلان کیا کہ ہم ایسے غیر جمہوری الیکشن کا حصہ نہیں بنیں گے. آئین کے اندر ایسا کہیں نہیں لکھا ہے. جماعت اسلامی تھی، کھل کے سامنے آئی، اس نے کہا ہم الیکشن میں حصہ لیں گے. اس الیکشن میں حصہ لینے کے لیے آپ کو حلف نامہ بھرنا تھا، جس میں یہ لکھا ہوتا تھا کہ میں خدا کو حاضر ناظر جان کے، خدا کے رسول کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں کہ میرا کسی سیاسی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور جماعت اسلامی کے تمام امیدواروں نے یہ حلف نامہ بھرا، جبکہ ان سب کا جماعت اسلامی سے تعلق تھا. اس سے بڑی منافقت اور کیا ہو سکتی ہے؟ ان کی جماعت اسلامی کی منافقت کو تو ثابت کرنے کے لیے ہمارے پاس صفحات کے صفحات ہیں. کہاں تک بتائیں؟ میں اندرونی باتیں تو ابھی بتا نہیں رہا ہوں جو شاہ فیض الحسن کے ساتھ انہوں نے کیا، کونسلر کے ساتھ. میں تو اس میٹنگ میں شریک تھا. اگر یہاں پر خیسر خان موجود ہیں، اگر یہاں پہ رشید بلوچ موجود ہیں، اور مولانا مشتاق صاحب اس وقت جو امیر جماعت اسلامی لیاقت آباد تھے، اگر اللہ تعالیٰ نے ان کو حیات دی ہے، وہ موجود ہیں. میں اس میٹنگ میں بیٹھا ہوا تھا، اور یہ بتا کے نہیں دے رہے تھے کہ انہوں نے کیا ڈرامہ کھیلا ہے. شاہ فیض الحسن ان کا کینڈیڈیٹ، پچھلی مرتبہ کامیاب کینڈیڈیٹ، وہ رو رہا ہے کہ بھائی مجھے کیوں ہروایا، مجھے کیوں نکالا. تب جا کے کراس کوشچننگ کر کے جماعت اسلامی کے اور کچھ کارکنان تھے جو مجھ سے سینئر تھے. اسد یار خان تھے، ایک صاحب اور تھے جو ایک ٹانگ سے ذرا سے معذور تھے، بہت سے لوگ جانتے ہوں گے، وہ دبئی میں ہیں، سنا بھی ان کا انتقال ہوا، میرے ذہن میں ان کا نام نہیں آ رہا. بڑے اسمارٹ سے تھے اور ٹی وی وغیرہ ٹھیک کیا کرتے تھے یہاں پر. وہ انہوں نے کراس کوشچنگ کر کے اگلوا دیا کہ یہ انہوں نے منافقت کی ہے. اچھا خیر چلیے، تو 85 کے الیکشن میں جھوٹے
بھرے انہوں نے، جس میں پروفیسر غفور نے اس الیکشن میں حصہ لینے سے انکار کر دیا کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ سامنے کھلا پڑا ہے نا، بائیک آؤٹ کیا ہوا سب نے، ہم جیت جائیں گے. پروفیسر غفور اس زمانے میں مجھے ریو سنیما کے سامنے کین ہل ایک ڈپارٹمنٹل اسٹور کھلا تھا کراچی میں. اندازہ لگائیں کراچی کی ترقی اس زمانے میں. کین ہل کے نام سے ایک بہت بڑا ڈپارٹمنٹل اسٹور تھا جہاں پر اب ایٹرم سنیما اور ایٹرم مال بن گیا ہے. وہاں پر مجھے دروازے پہ کھڑے ہوئے پروفیسر غفور دکھے. میں نے موٹر سائیکل روکی، میں ان کے پاس گیا. وہ ہو سکتا ہے مجھے پہچانتے نہیں پہچانتے، بہرحال میرا ان سے ملاقات رہتی تھی. بہرحال میں نے ان سے کہا پروفیسر صاحب الیکشن میں کھڑے نہیں ہو رہے ہیں، کیوں نہیں کھڑے ہو رہے ہیں آپ؟ کھڑے ہوں. تو حالانکہ اس زمانے میں سیاسی لوگ ہیں، ان کو بچا کے بات کرنی چاہیے، لیکن انہوں نے مجھ سے کھل کے کہا، کہنے کا ہم اس الیکشن کو جمہوری نہیں مانتے ہیں، تو ہم اس الیکشن میں کیسے کھڑے ہو سکتے ہیں. یہ ان کے سینٹنس ہیں جو میں نے ابھی بیان کیے. اچھا آدمی تھا. یہ ایسے لوگ جماعت اسلامی میں نہیں ہے، اکا دکا ہے، انہی کی وجہ سے کچھ جماعت اسلامی کا نام ہوا. بہرحال اس جماعت اسلامی نے اس الیکشن میں منافقت کرتے ہوئے جھوٹے حلف بھر کے حصہ لیا اور ایسی شکست کھائی کہ آج تک زخم سلا رہے ہیں. محمود اعظم فاروقی ناز آباد سے شاہ ولی الدین سے ہار گئے، منور حسن ہار گئے. کون کس کو کھڑا کیا تھا، میں نام کیا بتاؤں. صرف ایک ان کے مظفر ہاشمی، وہ بھی اتفاقاً نارتھ کراچی سے جا کے جیت گئے. اس میں شاید کچھ نارتھ آباد کا سبھی منسلک تھا. مظفر ہاشمی ایک سیٹ، ٹوٹل ایک سیٹ، جبکہ سامنے میدان صفا چٹ تھا. یہ ان کی منافقت. کس منافقت کی میں بات کروں آپ سے؟ چلیے میں ذرا تیز چلتا ہوں، باتیں پھر کبھی بھی ہوتی رہیں گی، لیکن کیونکہ لمبی بھی ویڈیو ہو جاتی ہے. اس کے بعد ایم کیو میں آ گئی. ظاہر ہے ایم کیو میں آ گئی تو یہ پریشان ہو گئے. 1986 میں ایم کیو کا عروج ہو گیا تو ان کا سارا سورج غروب ہو گیا. اور پھر 87 میں جب بلدیاتی الیکشن ہوئے جو کہ پارٹی بیس پہ وہ بھی نہیں تھے، لیکن بہرحال اس میں پارٹیوں کو نے حصہ لیا، سب نے لیا. پیپلز پارٹی نے بھی لیا، جماعت اسلامی، جمعیت علماء پاکستان، سب نے لیا. لیکن اس ایم کیو نے تو ان پہ جھاڑو پھیر دی، تو ان کا تو دور دور تک پتہ ہی نہیں چلا. تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے، انداز لگائیں کہ ہم تو لسانی سیاست نہیں کرتے، ہم قومیتوں کی بات نہیں کرتے. اس دور میں ان کے میاں طفیل کے بعد قاضی حسین احمد امیر جماعت اسلامی مقرر ہوئے اور پہلی مرتبہ کراچی پہنچے. میں اس استقبال میں موجود تھا. ٹرین سے آئے تھے کراچی گھنٹے میں. اترتے جو انہوں نے پہلی تقریر کی ہے وہ کیا کہا ہے انہوں نے کہ ہم فاروق ستار میمن کو کراچی کا میئر منتخب ہونے پہ مبارکباد دیتے ہیں. کوئی فاروق ستار کو میمن تو نہیں کہتا تھا، کوئی اس کو چھیپا یا یپا جو بھی اس کی برادری ہے کوئی نہیں کہتا تھا. انہوں نے آتے ہی منافرت کا بیج بویا. سب سے پہلے آتے ہی انہوں نے منافقت دکھائی کہ یہ کراچی اور یہ مہاجر و واجر نہیں، وہ میمن الگ قوم ہے. اور انہوں نے اس کا پورا پروپیگنڈا کیا. اور پھر انہوں نے وہ جو ستار افغانی نے یہاں پر منشیات فروش، اسلحہ فروش اور دوسرے بدعمالیوں میں ملوث جو غیر مقامی لوگ تھے، ان کو لے کر یہاں پر جلوس نکالا جس کو انہوں نے کاروان اخوت محبت کا نام دیا. اور قاضی حسین احمد کے ٹرک کے پیچھے ایک ٹرک بھرا ہوا مسلح اسلحے کے ساتھ چل رہا تھا کہ کس ایم کیو والے میں، کس مہاجر میں ہمت ہے آئے ہم پہ حملہ کرے. انہوں نے پورے لیاقت آباد کے سینے سے گزرے، ناز آباد سے گزرے اور اپنی طاقت دکھاتے رہے. یہ ہوتی ہے منافقت. یہ کراچی کے عوام سے محبت تھی کہ تم ان کو اسلحہ دکھا کے جلوس نکال لے کہ آؤ کوئی ہمارے مقابلے پہ آتا ہے تو آئے. یہ ہے منافقت قاضی حسین احمد کی. اور اس کے بعد کیا ہوا 1993 میں جب غیر جماعتی جب انتخابات ہوئے، اس کا پھر ایم کیو ایم نے کراچی میں بائیکاٹ کیا. تو قاضی کا جرگہ، قاضی کا کیمپ، قاضی آ رہا ہے، ظالموں قاضی آ رہا ہے. اور قاضی حسین احمد کراچی سے کھڑے ہوئے، میں خیال سے 2 ہفتوں سے کراچی سے کھڑے ہوئے ہیں شاید. یہ ان کا خیال تھا پاکستان میں تو کوئی پوچھنا ان کو ہے نہیں. کار نشان تھا، ترازو بھول گئے. سب ترازو ان کا سب جہنم میں گیا، کار لے لیا انہوں نے نشان. اور جناب 93 کے الیکشن میں اب تو جیتنا تھا. یہ سب جن کے میں نام لے رہا ہوں، یہ بڑے بڑے ان کے جماعت اسلامی کے دوست جو اس میں بھی ہیں، ہمارے گروپ میں بھی ہیں، یہاں فورم میں بھی ہیں، اور جہاں چاہیں ویڈیو جائے گی وہ اس کو سنیں گے. کیسے ناچتے تھے ٹی شرٹیں پہنے پہ جس پہ قاضی کی تصویر ہوتی تھی. قاضی عیسیٰ نہیں، قاضی حسین احمد، قاضی کی تصویر ہو. یہ سب جماعت میں جائز ہو گیا. ڈنگ 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 یہ شروع ہو گیا تھا. عبرتناک شکست ہوئی. اور جناب عالی ڈیفنس کے علاقے سے کھڑے ہوئے تھے جہاں سے ان کا خیال تھا ڈیفنسی سب برگر والے مہاجر ان کو ووٹ دے دیں گے. ٹھینگا ضمانت سب تو ہی. یہ ہے منافقت کا انجام، یہ ہے ان کی منافقت. اور وہ منافقت آج تک جاری ہے. میں یہ پارٹ یہاں پہ اس کو فنش کرتا ہوں. آئندہ میں کوشش کروں گا کہ ان کی تمام چیزوں کو سامنے لاؤں، اور جو چھوٹے چھوٹے واقعات ہیں، جو باریک واقعات ہیں، جو کہ ان کی مجلسوں میں، ان کی میٹنگوں میں، ان کی مسجد خوا میں ابھی آ رہا ہے میرے ذہن کے اندر. میں اس کو اگلے پہ رکھتا ہوں کہ انہوں نے کشمیر میں جہاد کے نام پہ کس طرح منافقت کی ہے. میں وہ اگلی مرتبہ انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا. بہت بہت شکریہ یہاں تک سننے کا.